السلام علیکم. میں کلاس 8 ہے. سبجیکٹ اردو. لیسن نمبر 7 سیتا جی کی آوازاری. اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں, ان کے مطلب دیکھتے ہیں. ہمراہ ساتھ. بن مطلب جنگل. ناتھ مطلب شوہر. ریکھا مطلب لکیر. چرنو مطلب پیروں. جی مطلب جان. فراق مطلب جدائی. قسمت مطلب تقدیر. سوامی مطلب شوہر. سحر مطلب صبح. شکیب مطلب صبر. ستم روزگار مطلب زمانے کی سختیاں. یہ نظم جو ہے, اس نظم کو لکھا ہے سرور جہاں آبادی نے. وہ شاعر اس نظم میں سیتا جی کی آوازاری بیان کرتا ہے. جب رام چندر جی 14 سال کے بنواس کے لیے چلے گئے تو سیتا جی نے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی استدعا کی, مگر رام چندر جی نہیں چاہتے تھے کہ وہ سیتا جی کو اپنے ساتھ لے جائے, کیونکہ جنگل میں سیتا جی کو طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اس نظم میں شاعر یہی کہتا ہے کہ سیتا جی نے کیسے رام چندر جی کو بولا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو. ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں, ساتھ لے چلو. سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہے کہ اے میرے آقا, مجھے اپنے ساتھ بنواس لے چلو, مجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے چلو. میں تمہارے قدموں کی لکیر ہوں اور میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں. نازک ہے میرا شیشہ دل, ٹوٹ جائے گا چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا. سیتا جی کہتی ہے رام چندر جی سے کہ اے میرے آقا, اگر تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا تو میرا یہ شیشہ دل جو شیشے کی طرح نازک ہے وہ ٹوٹ جائے گا. راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی, گھڑیاں وہ جس نے جی لی ہوں جیلے فراق کی. سیتا کہتی ہے کہ وہ رام چندر جی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر راتوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں, اور جدائی کے دن جو ہے ان کو بھی گوارا کرنا ناممکن ہے میرے لیے. قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا, سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا. پھر سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہے کہ جب سے مجھے قسمت نے اپنے باپ کے گھر سے جدا کیا ہے تب سے میں آپ کی نظروں سے دور نہیں رہی ہوں. اب میں 14 سال کے لیے آپ کی نظروں سے دور کیسے رہ سکتی ہوں. پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی, پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی. سیتا رام چندر جی سے پھر کہتی ہے کہ میں صبح اور شام آپ کی آنکھوں کی پتلی کی طرح رہی ہوں, اور ہمیشہ آپ کے پہلو میں صبر اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی. اب میں آپ کی جدائی کیسے گوارا کر سکتی ہوں. دکھ آج تک سہا نہ غمِ انتظار کا, مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا. سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی بسر کی ہے, میں نے کبھی جدائی اور انتظار کا دکھ نہیں اٹھایا, اور میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکوں گی.